أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبعتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَاسْأَلْهُمْ اور ان سے پوچھئے کون یہ جو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر ہیں نا یہ ہم کی ضمیر ادھر جا رہی ہے یعنی آپ ان یہودیوں سے پوچھئے جو اب تک ہیں مدینہ منورہ میں عن القریہ اس بستی کے متعلق یہ بھی آیت گزر چکی یہ بستی کون سی تھی جہاں پر مچھلیوں کا ہوا تھا التی کانت جو بستی تھی حاضرۃ البحر اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ دریا کے کنارے ایلات کی بستی یا عقبہ کی جس کے متعلق کچھ باتیں وہاں گزر گئیں پہلے پارے میں اذ یعدون فی السبت جب یہ سبت کے دن ہماری نافرمانی کرتے تھے بڑھنے لگے تھے یعدون کا مطلب حد سے بڑھنے لگے تھے اللہ نے ہفتے کے دن کی فرما برداری کا حکم دیا خاص طور پہ کہا کہ اس دن ہماری فرما برداری کرنا اور یہ اس دن اللہ کی نافرمانی کرنے لگے استاتیہم حیتانہم جب ان کے پاس آتی تھی حیتانہم ان کے سمندر کی مچھلیاں یوم اس دن سبتہم جو ان کے سبت کا دن تھا شرعن کا مطلب ظاہر ہو جانا شرع کسی چیز کا کھول دینا شریعت کو بھی شریعت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک شاہراہ ہے بڑا راستہ ہے جس پہ لوگ آسانی سے چل سکتے ہیں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ہم نے ان کا امتحان لیا اور شرعن کا مطلب یعنی وہ مچھلیاں بالکل ظاہر ہو جاتی تھیں ہفتے کے دن بالکل سطح آب پہ آ جاتی تھیں سمندر کے اوپر دریا کے اوپر نظر آنے لگتی تھیں وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا سبت نہیں ہوتا تھا لات آتی وہ مچھلیاں بھی نہیں آتی ہوتا یوں ہی ہے امتحان اسی چیز کا نام کہ اللہ تعالی اس آدمی کو سارے مواقع دے دیتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اس کے باوجود وہ بچے یہ ہے امتحان رزق کی تنگی آ جائے اور حرام مال بھی سامنے آ جائے اب سمجھ جائے کہ یہ ہے میرا امتحان کہ اب میں حرام کو قبول کرتا ہوں یا اسے رد کر کے کچھ دیر صبر کر لوں اور اللہ ہی نے رزق دینا ہے نا اب یہی رزق میرے پاس آئے گا مگر حلال ہو ہمیشہ آدمی کا امتحان ان چیزوں میں ہوتا ہے جو اس کے لیے ایک طرح اضطرار اور کمزوری کی چیزیں بن جاتی ہیں تو کمزوری کی جو چیز بن جاتی ہے اسی میں امتحان ہوتا ہے کہ دیکھیں تم ہمارے وفادار ہو یا ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے یوم لا یثبتون جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا لا تاتیم نہیں آتی تھی کذالک اور ٹھیک اس طرح اس کذالک میں یہ تین نقطے لگے ہوئے نا اس کذالک کو یا تو پہلے جوڑ لیں یا بعد میں تو دونوں کے ترجمہ میں فرق پڑ جائے گا پہلے جوڑ لیتے ہیں کہ جس دن ہفتہ ہوتا تھا سبت کا دن اس دن مچھلیاں صاف سامنے آ جاتی تھی اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا وہ نہیں آتی تھی اور کذالک اور اسی طرح ہوتا رہا ہم صحیح بتاتے ہیں تمہیں یہ چیز ایسے ہی چلتی رہی اب اس کی بات کو آگے جوڑ لیجئے کہ جس دن ہفتہ ہوتا تھا مچھلیاں سامنے آتی تھیں جس دن سبت نہیں تھا نہیں آتی تھی کذالک نبلوہم اسی طرح ہم نے انہیں آزمایا انہیں آزمائش میں ڈالا بما کانوا یفسقون اس لیے کہ یہ لوگ بے حکم تھے اللہ کی بات کو مانتے نہیں تھے چپ کر کے اگر سیدھا سادہ چلتا رہے اللہ کو کیا پڑی ہے اس کو آزمائش میں ڈالنے کی جب خدا کے قانون کو توڑتا ہے پھر آزمائش بھی آ جاتی ہے ہیلا جو ہوا کرتا ہے وہ شرعی احکامات کو آسان بنانے کے لیے اس لیے تو نہیں ہوا کرتا کہ شریعت کو ہی اڑا دیں انہوں نے ہیلے کرنے شروع کر دیے اور وہ گڑھے کھود لیتے تھے
اور ہفتے کے دن کی مچھلیاں ادھر آ جاتی تھیں، پھر گڑا بند کر دیتے تھے، اتوار کے دن جا کے مچھلیوں کو نکال لیتے تھے اور کہتے تھے تو یہ تو اتوار کا شکار ہے، ہفتے کا تو نہیں ہوا۔ تفصیل اس کی گزر چکی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، جب ان کو ایک گروہ نے کہا، منہم جو انہی میں سے تھا، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں تم نصیحت کرتے ہو؟ اب ان کے 3 گروہ بن گئے۔ گروہ وہ جو یہ کرتوت کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ جو انہیں سمجھا رہا تھا، اور تیسرا گروہ وہ جو مایوس ہو گیا تھا ان کی اصلاح سے۔